اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ حضرت علقمہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جس میں کچھ مسلمان قوموں کی تعریف فرمائی، پھر ارشاد فرمایا یہ کیا بات ہے کہ کچھ قومیں اپنے پڑوسیوں میں نہ دین کی سمجھ پیدا کرتی ہیں، نہ ان کو دین سکھاتی ہیں، نہ ان کو نصیحت کرتی ہیں، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہیں اور نہ ان کو بری باتوں سے روکتی ہیں۔ اور کیا بات ہے کہ کچھ قومیں اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیکھتی ہیں، نہ دین کی سمجھ حاصل کرتی ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو نصیحت کریں، انہیں اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے روکیں، اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں، ان سے دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان کی نصیحت قبول کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے۔ لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قومیں مراد لی ہیں۔ لوگوں نے کہا اشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کہ وہ علم والے ہیں اور ان کے آس پاس کے دیہاتی دین سے ناواقف ہیں۔ یہ خبر اشعری لوگوں کو پہنچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے کچھ قوموں کی تعریف فرمائی اور ہم پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ہمارا کیا قصور ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے منع کریں، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ لیں، ورنہ میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ اشعری لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم دوسروں کو سمجھدار بنائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر یہی عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، 1 سال کی مہلت ہم کو دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہمسایوں کی تعلیم کے لیے 1 سال کی مہلت دے دی تاکہ ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، انہیں سکھائیں اور انہیں نصیحت کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اور یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ان کا یہ کام واقعی برا تھا۔ طبرانی ترغیب۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔